بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج لیکچر نمبر 4 ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ تو آپ لیکچر کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ صرف ان چیزوں کو سنیں اور بعد میں آپ نوٹس کو 2 4 5 منٹ میں پڑھ لیں۔ تو آپ کو صرف بیسک چیزیں سیکھنی ہیں، اتنی لمبی ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ہسٹری میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دینا ہے، لیکن بیسک چیز آپ کو صحیح طرح پتہ ہو، یہ رول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سے مزید اس انڈس ویلی سویلائزیشن جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسفل سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے۔ جب ڈگنگ کی گئی ہے، جب ایکسکیویشن آف لینڈ کی گئی ہے، جب زمین کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ کوئی خاص وہاں سے ہم کو ہتھیار وغیرہ نہیں ملے، یا جو ان کے جو رولرز تھے، جو ان کے راجا وغیرہ تھے، یا جو ان کا جو بھی ان کے جو تھے بڑے، ان کے پاس کوئی آرمی یا پولیس نہیں تھی۔ تو ان کے جو تعلقات تھے وہ آن دا بیسس آف پیس تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسری سویلائزیشن کے ساتھ اور آپس میں کہ ہم نے آرام سے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایویڈنس نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ جو ویپنز وغیرہ چھوٹے موٹے ملے ہیں وہ صرف ہنٹنگ والے تھے، ٹھیک ہے، شکار کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے پرسکون زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ قتل و غارت ہوئی ہو، یا کوئی انارکی یا اس طرح کی کوئی چیز سوسائٹی میں انہوں نے پھیلائی ہو، یعنی پیسفل سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دی پریزنس آف بل، یہ ایک بڑا پرومیننٹ فیچر ہے۔ اگر آپ ان کی مور وغیرہ دیکھیں تو اس پہ آپ کو بل کی ہی آپ کو جو پورٹریٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کو انہوں نے بل کی جو تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامن پریکٹس تھی ٹو ریئر دا بلز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کاؤنٹ لیس ان کی جو جتنی بھی سیلز ہیں، مورے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ٹائز ہیں وہ بل کے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ان کی جو وہ ریلیٹڈ تھی، کتنی وہ ہارمنی تھی ان کی بلز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دا پیپل آلسو یوزڈ دا بل فار ٹرانسپورٹیشن، یعنی ان کی ٹریڈ کے لیے بھی یہ بل کا استعمال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کمرشل ایکٹیویٹیز اگر آپ ان کی دیکھیں، کیونکہ وہ ان کے پاس ویٹ اینڈ میئرس کا ایک پورا سسٹم تھا، جیسے ہمارے پاس وہ تول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایگریکلچر، کیونکہ لینڈ تھی ان کی ایگریکلچرل لینڈ تھی، کراپس تھیں، تو وہ ان کو ٹریڈ کے لیے وہ چیزیں ان کو بل وغیرہ یہ چیزیں چاہیے ہوتی تھیں۔ اس کے بعد انٹرنل ٹریڈ ہیڈ بین ہیپنڈ بائی بل کارٹس۔ اس کے بعد ویٹس اینڈ اسکیل آف میئرمنٹس ہیو بین فاؤنڈ وچ آر میڈ آف اسٹونس ان کوارٹری لیٹرل سسٹم، یعنی اسٹون سے بنے ہوئے ان کے ویٹ اینڈ میئرس کا جو سسٹم۔ ہاں جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سر ٹاؤن پلاننگ، سب سے بیسٹ اس زمانے کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے آپ کو نہیں ملے گی کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ ان کی آپ گلیاں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پراپر گلیوں کے سائڈ سائڈ پہ مکان بنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر مکان کے ساتھ آپ کو ایک باتھ روم ملے گا۔ اس کے بعد پکی اینٹیں استعمال کرتے تھے وہ لوگ، اپنی جو مکانوں کی بنیادیں ہیں وہ بہت کافی گہری تھیں، اور کافی ان کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ ہوتی تھی دیواروں کی۔ ٹاؤن پلاننگ اگر آپ دیکھیں ان کی ٹاؤن پلاننگ تو زبردست اس زمانے کی، ٹھیک ہے۔ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ آف آرکیٹیکچر وہ کافی اس چیز پہ ان کو عبور تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کافی جو لوگ تھے کام کرنے والے وہ کافی ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پکی ہوئی اینٹیں لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس شہر کی بیوٹی پہ کافی زور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سڑکیں وغیرہ تھیں، ٹھیک ہے، بیکڈ برکس تھیں ان کے پاس۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک باتھ روم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈبل سٹوری کا سین بھی تھا، ہاں جی، ڈبل سٹوری، یعنی وہ ایک سیڑھی، لیڈرز ہیڈ بین یوز ٹو گو ٹو دا اپر سٹوری، دیر واز ریزنیبل ارینجمنٹ آف لائٹ اینڈ ایئر انٹو ہاؤس۔ اگر آپ دیکھ لیں کتنی سویلائزڈ سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے۔ پیوڈ ڈرینز، نالیاں ان کی پکی نالیاں تھیں، ہاں جی، پکی نالیاں، جو پاکستان میں کچھ علاقوں میں آج کل بھی پکی نالیاں نہیں ہیں انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر جو ہے ڈرینیج سسٹم میں نے پہلی بات کر دی ہے کہ پکی نالیاں تھیں، ایسے پکی نالیاں جہاں پہ جو چھوٹی نالیاں تھیں وہاں پہ انہوں نے اینٹیں لگائی ہوئی تھیں، اور جو بڑی تھیں بڑے بڑے نالے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے سلیبس پڑیاں وغیرہ وہ دی ہوئی تھیں فار ٹرانسپورٹیشن آف جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو اسٹنگنگ واٹر، جو پانی تھا۔ اس کے بعد جو گرین تھا ان کا جو اناج ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو سٹور کرنے کے لیے ان کے پاس گودام تھے، بڑے بڑے گودام، اور ان گوداموں کا جو فرش تھا وہ کافی پکا تھا، ٹھیک ہے۔
انہوں نے کلے وغیرہ یا اس کا جو کوئی بھی میٹیریل نیچے لگایا تھا تاکہ گرین خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ گرین کے جو گودامس ہیں ان کے جو نشانات ہیں وہ ہڑپا وغیرہ میں ملے ہیں. ٹھیک ہے، پورا ایک سسٹم تھا. گورنمنٹ جو ان کی سرونٹس تھے وہ ان کو پے کرتے تھے تاکہ گرین کو ہم سٹور کریں اور جو آگے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکے، اور تجارت جو ہے وہ اس طرح ہوتی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ سارے کہ یہ ایکسکیویشن آف لوکل کمیونٹی، یہ لوگ کیا ایک ایسا فیکٹر تھا کہ ان لوگوں کو اس کمیونٹی کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ایسے اثرات ملے ہیں. اتنی بنی بنائی چیز، اتنا جو سسٹم ہے، ایک نالیاں بنی ہوئی ہیں، پورے مکانات ہیں، اس کے بعد ایک گودامز ہیں، یعنی پورا ایک جو سوسائٹی ہے ویل اکوپڈ ہے. تو پھر کیا ایسی وجوہات تھیں کہ اس سوسائٹی کو یہاں سے کوچ کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یہ سویلائزڈ لوگ تھے، پیسفل تھے، ٹھیک ہے، جھگڑالو نہیں تھے، اینڈ ڈیولپڈ تھے. یہ آپ نے 3 جو پوائنٹس ہیں وہ یاد رکھنے ہیں: سویلائزڈ، پیسفل اینڈ ڈیولپڈ. ایک قوم تھی آریانز، آریا جن کو کہتے ہیں، الف مدہ آر رے یا. ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے، بس آپ نے صرف یاد رکھنا ہے یہ جنگجو تھے. آریان سیلینٹس ڈسٹرائڈ دیئر گریسفل سویلائزیشن، ان لوگوں نے ان کی سویلائزیشن کو تباہ کر دیا. یہ لوگ جنگجو تھے. دے ہیڈ وار ہارسز اینڈ ایکسیلنٹ ویپنس. وین آریانز اٹیکڈ انڈس ویلی انہیبیٹنٹس دے کوڈ ناٹ فیس دیم. یہ بہت سادہ لوگ تھے، پیسفل تھے، سویلائزڈ نیشن تھی ایک. ٹھیک ہے، ایک ڈیولپڈ معاشرہ تھا، ایک سوسائٹی تھی. تو ان باری ایک جدید ہتھیار اور ان جنگجو لوگ جو تھے آریا، ان سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے. اور آریا جو تھے انہوں نے ہیڈ پشڈ دی لوکل کمیونٹی ٹورڈ ساؤتھ ایسٹ اینڈ بیکیم آکیوپینٹس. تو انہوں نے آریا جو آئے تھے، آریا لوگ، یہ جو کمیونٹی تھی، یہ جنگجو تھے، ان کے پاس ویپنس تھے، تو انہوں نے ان کو مار بگایا. وہ ان کا جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ان آریاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اور جو آریا لوگ ہیں وہ یہاں پہ آکوپائی ہو گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا. تو نیکسٹ لیکچر لاسٹ ہے، اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سی 10-12 ہیں ایسی خصوصیات یا ایسے پوائنٹس جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی، یہ ایک دم اتنا بڑا شہر، اتنا بڑی سویلائزیشن یہ ختم ہوئی. یعنی ان جو ڈاؤن فال تھا، اس کے زوال کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ہاں، ان میں سے ساری بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، ساری بھی غلط ہو سکتی ہیں، کوئی ایک ٹھیک ہو سکتی ہے، کوئی ایک غلط ہو سکتی ہے. یہ ایک اندازے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ میں